کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کی ایک درد بھری کہانی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا تھا، وہ اپنی دوست سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس لڑکے نے کاغذ کی بہت ساری چیزیں بنا کر اس لڑکی کو گفٹ کی تھی۔ اس وقت وہ ایک کمپنی میں ایک خانسامہ کی حیثیت سے کام کر رہا تھا اور اس کا مستقبل کچھ زیادہ روشن نہیں تھا، لیکن پھر بھی دونوں ساتھ بہت خوش تھے۔ ایک دن اس کی دوست نے کہا کہ وہ پیرس جا رہی ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ دونوں ساتھ میں ان دونوں کا کوئی خاص مستقبل نہیں دیکھ رہی، تو اب سے ان دونوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ اس لڑکے کا دل ٹوٹ گیا، لیکن جب وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا، اس نے دن رات محنت شروع کر دی۔ اس نے اپنا دماغ اور طاقت کچھ بننے میں لگا دی۔ آخرکار اس لڑکے کی محنت اور اس کے دوستوں کی مدد سے اس نے اپنی کمپنی کھول لی۔ آپ اس وقت تک نہیں ہارتے جب تک آپ خود کوشش نہ چھوڑ دیں اور خود ہار تسلیم نہ کر لیں۔ اس لڑکے نے بھی ہار نہ مانی اور پھر اس نے وہ حاصل کر لیا جو وہ چاہتا تھا۔ ایک دن تیز بارش ہو رہی تھی، وہ لڑکا اپنی کار میں کہیں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی اور عورت ایک چھتری میں کہیں جا رہے ہیں۔ چھتری ہونے کے باوجود وہ بھیگ چکے تھے۔ اسے یہ جاننے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ وہ اس کی دوست کے والدین تھے۔ اس نے جان بوجھ کر کار کی اسپیڈ ہلکی کر دی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ اسے اس کی اس شاندار گاڑی میں دیکھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں پتہ چلے کہ وہ اب ویسا ہی غریب نہیں رہا، اب اس کی اپنی کمپنی ہے، کار ہے اور سب کچھ ہے۔ لیکن پھر جو اس نے دیکھا، اس منظر نے اس کو کچھ حیران کر دیا۔ وہ لوگ ایک قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ وہ لڑکا اپنی گاڑی سے اترا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قبر پر اس کی دوست کا نام لکھا ہے اور اس کے والدین کے ہاتھ میں اس کی دوست کی تصویر ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بنائی ہوئی کاغذ کی چیزیں اس قبر کے برابر میں رکھی ہیں۔ اس کے والدین نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس لڑکے نے پوچھا یہ سب کب ہوا، تو انہوں نے بتایا وہ فرانس کبھی نہیں گئی تھی۔ اسے کینسر ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تم کچھ بن سکتے ہو، اس لیے وہ تمہارے راستے میں دیوار نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کبھی کبھی اگر کوئی آپ کو ویسے ہی پیار نہیں کرتا جیسے آپ چاہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد یہ کاغذ کی چیزیں اس کی قبر کے برابر میں رکھ دیں، کیونکہ اگر کسی دن قسمت تمہیں یہاں لے آئی تو تم اس کے سچے پیار کو سمجھ پاؤ گے۔ وہ لڑکا خود پر قابو نہ رکھ سکا اور رو پڑا۔ کسی کو یاد کرنے کا دردناک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے برابر میں بیٹھ جاؤ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نہ آپ اس کو پا سکتے ہو اور نہ ہی اسے کبھی دیکھ سکتے ہو۔ زندگی میں انہیں وقت دیں جو آپ کے لیے اہم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن آپ جاگیں تو اس انسان کو ہی کھو دیں جو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ دوستو، یہاں پہ ایک خوبصورت واقعہ اور بھی سناتے چلیں۔ محبت کی داستان جب بھی لکھی جائے گی، ان دونوں کو یاد رکھا جائے گا۔ عمار اور زینب 2011 میں پنجاب یونیورسٹی میں سافٹ ویئر انجینئر کی تعلیم کے لیے گئے اور آپس میں محبت ہو گئی۔ دونوں خاندانوں میں شادی کا معاملہ طے ہو گیا۔ 10 اگست 2018 کی تاریخ مقرر ہوئی، تو ٹھیک نکاح سے 10 دن پہلے زینب کو تکلیف محسوس ہوئی، تو چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ زینب کو بلڈ کینسر ہے۔ جب عمار کو پتہ چلا کہ کینسر ہے، پھر اس نے زینب کو چھوڑنے کے بجائے پکا عہد کر لیا کہ اب شادی کرنی ہے تو زینب سے ہی کرنی ہے، اور اس کے علاج کا فیصلہ کیا۔ عمار نے زینب سے 10 اگست کو شرعی نکاح کیا اور شوکت خانم سے علاج کروایا، لیکن شوکت خانم کے پاس بھی یہ بلڈ کینسر کے علاج کی جدید سہولیات موجود نہ تھی، تو پھر اس کے علاج کے لیے انہیں چائنا جانا پڑا۔ 7 کروڑ روپے اس علاج کا خرچہ آیا اور 2 ماہ چائنا میں رہ کر زینب کا علاج کیا گیا۔ عمار کے بھائیوں نے بیرون ملک اپنا کاروبار بیچا
पैसा जो मिला पाकिस्तान ले आए। अम्मार की वालदा ने सारा सोना बेचा, ज़ैनब के वालिदैन ने सारा सोना बेचा और पाकिस्तानियों से फंडिंग इकट्ठी की और 7 करोड़ रुपए जमा किए। अम्मार ने अपनी मोहब्बत के लिए बहुत से लोगों से मदद मांगी, आखिरकार इस मोहब्बत को बचाने में कामयाब हो गया। माशाअल्लाह अब ये बहन ज़ैनब कैंसर से निकल गई, बस अद्वियात जारी हैं जो 2 साल खानी हैं। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। इस वाक़े में 2 बातें बहुत अहम हैं। एक, बीमारी की वजह से अम्मार ने ज़ैनब को नहीं छोड़ा बल्कि इसकी ज़िंदगी की जंग लड़ी, जिससे निकाह का वादा किया, इसको तलवार पर चलकर निभाया। अम्मार जैसे मर्द लाखों में से एक होते हैं। पता नहीं वो लोग कौन होते हैं कि जो औलाद ना होने की वजह से बीवियों को तलाक दे देते हैं, या औलाद की महरूमी की वजह से दूसरी शादी कर लेते हैं, या फिर बीमारी की वजह से बीवी को मैके छोड़ आते हैं। बीमारी और महरूमी तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आप वो करें जो आपके इख्तियार में है। बिलाशुबह ज़ैनब एक खुशकिस्मत बीवी है जिसका अम्मार जैसा शौहर है। सलाम है अम्मार के ख़ानदान को जिन्होंने अपनी भाभी बहू के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर दिए।